میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ پیش خدمت ہے جاسوسی اور سراغ رسانی کی ایک نئی کہانی جس کا نام ہے بٹن، بزرگ اور بدکار بیوی۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی جاسوسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے حویلی کو اندر سے دیکھنا اس واسطے ضروری سمجھا کہ اوپر سے کوئی شخص نیچے آ سکتا ہے یا نہیں۔ ٹھیکیدار مجھے اندر لے گیا۔ میں نے سب سے پہلے سیڑھیوں کی پوچھی۔ ٹھیکیدار نے آگے بڑھ کر ایک دروازے کی زنجیر اتار دی۔ یہ سیڑھیوں کا دروازہ تھا۔ میں اوپر گیا۔ اوپر ایک منزل اور تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو پتہ لگا کہ اوپر سے ادھر آنا ممکن نہیں۔ میں نیچے آ گیا۔ صحن میں دو عورتیں کھڑی تھیں۔ ایک جوان تھی جو شکل و صورت، لباس اور ڈھیل ڈول سے اسی گھر کی فرد لگتی تھی۔ دوسری ادھیڑ عمر تھی جو نوکرانی معلوم ہوتی تھی یا محلے کی کوئی کم درجہ عورت تھی۔ محلے میں ابھی کسی کو پتہ نہیں لگا تھا کہ اس گھر میں کوئی قتل کی واردات ہو گئی ہے اور پولیس آئی ہوئی ہے۔ یہ اس واسطے کہ ابھی رات کے 3 بجے تھے۔ سارا قصبہ گہری نیند میں گم تھا۔ ٹھیکیدار نے جوان عورت کی طرف اشارہ کر کے مجھ کو کہا کہ یہ اس کی بہو ہے، یعنی بڑے بیٹی کی بیوی۔ اس کے ایک ہی بیٹے کی ابھی شادی ہوئی تھی۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ سیڑھیوں کا دروازہ نیچے کی طرف سے بند تھا۔ پھر بھی میں نے پوچھ لیا کہ یہ ہر رات بند کر دیا جاتا ہے یا کھلا رہتا ہے؟ ٹھیکیدار نے بتایا کہ اسے بند رکھا جاتا ہے اور زنجیر چھڑی رہتی ہے۔ میں نے ٹھیکیدار کو بیٹھک میں لے جا کر بٹھایا اور اس کو کہا کہ وہ مجھ کو اپنی پہلی بیوی، بیٹوں اور پھر مقتولہ کے ساتھ شادی کی بابت کچھ بتائے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ پوری بات سنا دے، پھر میں اسے سوال جواب کروں۔ یہ میں نے پہلے بیان کیا کہ ٹھیکیدار نے پہلی بیوی کی موجودگی میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ میرے سوالوں اور جرا سے یہ صورت سامنے آئی کہ قدرتی بات تھی کہ پہلی بیوی ناراض ہوئی، لیکن اس کا بس نہیں چل سکتا تھا۔ اس نے ایک نوجوان سوکن قبول کر لی تھی۔ یہ 2 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ ٹھیکیدار کے بیٹے کو دودھ پیتے بچے نہیں تھے کہ کچھ بھی نہ محسوس کر سکتے۔ ٹھیکیدار نے بتایا کہ تینوں بیٹے اس کے ساتھ ناراض ہو گئے اور پھر گھر کی یہ فضا بن گئی کہ کوئی انتہائی ضروری بات ہوتی تو کوئی بیٹا باپ سے بات کر لیتا، ورنہ فضا میں کچاؤ اور چپکلش بری رہتی تھی۔ تینوں بیٹوں نے نئی ماں کو قبول کیا ہی نہیں تھا، اور اس کا اظہار اس طرح ہوا کہ کوئی ایک بیٹا بھی اس کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی بیٹھ کر کھانا کھانا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ٹھیکیدار نے اس کا یہ علاج کیا کہ اس نوکرانی کو جس کو میں نے صحن میں کھڑے دیکھا تھا، یہ کام سونپا تھا کہ وہ نئی بیوی کا پورا خیال رکھے اور اسے کمرے میں کھانا دیا کرے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نوکرانی نئی دلہن کی نوکرانی بن گئی تھی اور یہ ادھیڑ عمر مقتولہ کا بہت ہی خیال رکھتی تھی۔ میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہوگا۔ یہ قدرتی بات تھی، لیکن ٹھیکیدار نے کہا کہ اللہ کا کرم یہ رہا کہ لڑائی جھگڑا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس کا بیان یہ تھا کہ مقتولہ نے شروع ہی سے گھر کی مالکہ بننے کا کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں، نہ کبھی اس نے گھر کے معاملات، باورچی خانے کے انتظامات میں دخل اندازی کی۔ وہ گھر میں ہر کسی کے ساتھ اچھے مراسم رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کا مزاج لڑنے جھگڑنے والا نہیں تھا، بلکہ ہنسنے کھیلنے کی عادی تھی۔ ٹھیکیدار نے یہ بھی بتایا کہ وہ نوکرانی سے اور اپنی بہو سے الگ الگ رپورٹ لیتا رہتا تھا۔ مقتولہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی یا اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی اور شام تک واپس آ جاتی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیوی کے قاتل کو پکڑوں؟ ٹھیکیدار نے کہا، یہ کیا سوال کیا آپ نے؟ میں تو کہتا ہوں کہ قاتل کو صبح ہونے تک پکڑے اور اسے میرے حوالے کر دے۔ میں اپنے ہاتھوں اس کا گلا گونڑ کر مار دوں گا۔ میں نے کہا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر اپنے ان بیٹوں کو کچھ دیر کے لیے اپنے بیٹے سمجھنا چھوڑ دے۔ اگر آپ نوکرانی اور اپنی بہو سے یہ رپورٹیں لیتے رہیں تو آپ نے یہ ضرور معلوم کیا ہوگا کہ آپ کے بیٹوں کا مقتولہ کے ساتھ رویہ کیا تھا۔ میرے دماغ میں کئی شکوک آ رہے ہیں جو میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا، یہ بھی سن لے، میں جب گھر آیا اور بیوی کی لاش دیکھی اور لاش کو اس برہنہ حالت میں دیکھا تو اپنے بیٹوں کو جگایا اور ان کو اس کمرے میں لے آیا۔ میرا خدا گواہ ہے کہ اس وقت میں نے اپنے بیٹوں کو بھی دشمن سمجھا تھا۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر تم میں سے کسی نے یا تم تینوں نے اس کو خراب کر کے قتل کیا ہے تو بتا دو، میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا اور اس کو دفن کر دوں گا۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو میں تمہارے خلاف شک لکھوا دوں گا اور پولیس تمہارے ساتھ جو اچھا برا سلوک کرے گی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ تینوں بیٹوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے قتل کرنا ہی ہوتا تو اس وقت کر دیتے جب ہماری ماں زندہ تھی۔ یہ تو میں نے دیکھا تھا کہ بیڈ روم کا صحن کی طرف سے کھلنے والا دروازہ اندر سے پکا بند تھا اور کھڑکی کی چٹخیاں چڑھی ہوئی تھی۔ پھر یہ بھی سوچنے والی بات تھی کہ بیٹک کا باہر والا دروازہ کھلا تھا۔
اگر میرے بیٹوں میں کسی نے یہ واردات کی ہوتی تو باہر والا دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے بیٹوں پر شک کرتا یا نہ کرتا، مجھ کو ان پر شک تھا۔ اسی شک کی وجہ سے میں نے ان کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ ڈاکٹر نے لاش سے کچھ مواد لینا تھا اور کچھ مواد ان تینوں بیٹوں کا الگ الگ لے کر لاہور ٹیسٹ کے واسطے بھیجنا تھا۔ ٹھیکیدار کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ تھانے سے دوسرا ہیڈ کانسٹیبل آ گیا۔ میرے ساتھ جو ہیڈ کانسٹیبل تھا اس کو میں نے لاش کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے واسطے بھیج دیا تھا۔ اس کو کہا تھا کہ لاش ڈاکٹر کے سپرد کر کے تھانے جائے اور دوسرا ہیڈ کانسٹیبل کو کہے کہ انگلیوں کے نشان لینے والے سامان لے کر میرے پاس پہنچ جائے۔ میں نے سنگار میز دیکھا تھا جو بڑی اچھی چمکدار سطح والا تھا۔ اس پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات کی موجودگی ضروری تھی۔ دراز پر بھی انگلیوں کے نشانات ہونے چاہیے تھے۔ مقتولہ کا پر سخت چمڑے کا تھا، اس پر بھی نشانات کی موجودگی کا یقین تھا۔ زیورات کے ڈبوں پر مخمل کا کپڑا چڑھا ہوا تھا، اس واسطے ان سے نشان لینے ممکن نہیں تھے۔ البتہ ٹین کی ایک چھوٹی صندوقچی تھی جس پر رنگ کیا ہوا تھا اور اس پر پھول بنائے ہوئے تھے۔ ایسی سطح انگلیوں کے نشانات اپنے اندر محفوظ کرنے میں موزوں ہوتی ہے۔ ہر تانے میں انگلیوں کے نشان منتقل اور محفوظ کر لینے کا پورا سامان ہوتا ہے۔ یہ میں اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ جائے وقوع پر دیکھا تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہیڈ کانسٹیبل سامان لے کر آ گیا تو میں نے اس کو وہ جگہ اور اشیاء دکھائی جن سے انگلیوں کے نشان لینے تھے۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور میں ٹھیکیدار کے ساتھ سوال و جواب کرنے لگا۔ اس کو کہا کہ وہ اپنے ہر بیٹے کی عادات، فطرت وغیرہ کی بابت صحیح رپورٹ دے۔ بڑے بیٹے کی بابت اس نے یہ رپورٹ دی کہ پکا مولوی ٹائپ آدمی ہے اور بے حد شریف ہے۔ یہ خاص خیال رکھے کہ کسی کو مولوی ٹائپ کہا جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ طبعاً شریف آدمی ہے۔ اکثر مولوی ٹائپ دیکھے گئے جو ظاہری طور پر شریف لگتے ہیں لیکن اندر سے فتنہ اور فساد پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس بیٹے کی بابت ٹھیکیدار نے کہا کہ وہ ہر طرح کی قسم کھانے کو تیار ہے، کہ مذہب کے معاملے میں اور اخلاقیات کے بابت بہت ہی سخت ہے۔ اس سے چھوٹے بیٹے جس کی عمر 23-24 سال تھی کی بابت ٹھیکیدار نے بتایا کہ اپنے بڑے بھائی کے بالکل الٹ ہے، آوارہ، زندہ مزاج، کلندر، غیر ذمہ دار، فضول خرچ، پیسے کا دشمن اور فلموں کا شوقین۔ یہ رپورٹ سنی تو میں نے اپنی یہ رائے قائم کی کہ ایسے شہزادوں پر جنسیات اور بدکاری کا غلبہ ہوتا ہے، چنانچہ اس کو میں نے ذہن میں مشتبہ رکھ لیا۔ اس سے چھوٹے بیٹے کی بابت ٹھیکیدار نے بتایا کہ اس کو وہ نارمل سمجھتا ہے، نہ مولوی ہے نہ آوارہ، اور اس کے خلاف کسی کو شکایت نہیں ہے، غصہ بہت کم اور خوش طبیعت لڑکا ہے۔ میں ٹھیکیدار کو کہتا تھا کہ وہ اپنی کوئی رائے دے دے اور اپنے کسی شک و شبے کا اظہار کرے، لیکن وہ نہ رائے دیتا نہ کسی پر شک کرتا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کو کوئی خاص افسوس بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس دولت تھی، وہ ایسی ایک اور لڑکی خرید کر گھر لا سکتا تھا۔ اس نے اس بات پر افسوس کا اظہار ضرور کیا کہ واردات اتنی شرمناک ہوئی کہ لوگ سنیں گے تو ہر کوئی اپنی اپنی کہانی گڑھ لے گا اور اس کی بہت رسوائی ہوگی۔ میں اس کو کہنے ہی لگا تھا کہ پہلے وہ کون سا نیک نام ہے جس نے اس عمر میں ایک نو عمر لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی، لیکن مجھ کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل نہیں تھا اور کچھ فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس گھر کی دوسری اہم فرد ٹھیکیدار کی بہو تھی۔ میں نے ٹھیکیدار کو یہ کہہ کر اندر بھیج دیا کہ اپنی بہو کو میرے پاس بھیج دے۔ مجھ کو ڈر تھا کہ یہ اپنی بہو کے کان میں اپنی ہدایت نہ ڈال دے، لیکن وہ اندر گیا اور 1 منٹ میں اس کی بہو میرے پاس آ گئی۔ بڑی اچھی شکل و صورت کی جوان لڑکی تھی اور جب اس کے ساتھ باتیں ہوئی تو میری طبیعت خوش ہو گئی، اس واسطے کہ بڑے اعتماد اور وثوق سے بات کرتی تھی۔ یہ شک ہوتا ہی نہیں تھا کہ بات کو گول کر رہی ہے یا غلط جواب دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ وہ چھپائے کچھ بھی نہیں اور اس کا ایک بھی لفظ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اس کو یہ بھی کہا کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کی بابت، مقتولہ کی بابت اور ٹھیکیدار کے بیٹوں کی بابت مجھ کو سب کچھ بتائے اور اس کے علاوہ کوئی اور بات جو وہ اہم اور ضروری سمجھتی ہے وہ بتائے۔ اس نے بات مقتولہ سے شروع کی اور پہلے بات یہ کہے کہ چال چلن کی ٹھیک نہیں تھی۔ شادی سے پہلے بھی اس کا چال چلن مشکوک تھا اور اچھی خاصی چالاک لڑکی تھی۔ اس کو ٹھیکیدار جیسے بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ شادی کر کے دکھ اور صدمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن عجیب بات یہ دیکھی کہ وہ بہت خوش تھی، جیسے وہ اسی ٹھیکیدار کے ساتھ شادی کی خواہش مند تھی اور اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی۔ اس خاتون نے بتایا کہ لڑکی بڑی شوخ، بے حیا اور خوش رہنے والی تھی اور اس کی ہنسی مذاق میں فحاشی زیادہ ہوتی تھی۔ اس گھر میں ہر کسی کے ساتھ اس نے اچھے مراسم رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیکیدار کی پہلی بیوی اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ لڑکی اس کے ساتھ بھی خوش رہتی تھی۔ گھر کے کام کاج اور دیگر امور میں وہ دخل اندازی کرتی ہی نہیں تھی۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔
امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔